اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد واہل بیت محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ خطہ کانی کے تمام مشران کا، بزرگوں کا، ابھی میں آ جائے گی، آواز پوری آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ یو منٹ صبر کا ہوا جی، آواز آئے گی انشاءاللہ۔ اب تو شروع ہوئے ہیں۔ اور نوجوانوں کا میں سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے آج قیمتی وقت نکالا۔ آپ میں سے جو لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، میں صرف ان سے کہوں گا کہ آج آپ نے بزرگوں کو گھر جا کے موازنہ کروانا ہے کہ پچھلے 75 سالوں سے تمام کینڈیڈیٹ آخری ایک ہفتہ رکھتے ہیں کانی، انجرا، تراب، مکھڈ، دکھنیر، چھب، جھمٹ اور جابے کے لیے آخری ایک ہفتہ 5 سالوں میں، کہ وہ یہاں پر آ کے بس ایک پھیرا لگائیں گے اور ہر گاؤں میں ایک کھڑ پینچ انہوں نے اپنا بنایا ہوتا ہے کہ بس اسی کے ذریعے اپنے آپ کو ووٹ بٹور کے اور یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ پہلی بار اس طرح ہوا ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ آیا ہے اور اس نے 1 سال پہلے اگر اپنے ایم پی اے کی کیمپین کا آغاز کیا تو وہ کھنڈا سے نہیں کیا، مٹھیال سے نہیں کیا، پنڈ سلطانی، رنگلی سے یا جنڈ شہر سے نہیں کیا، اس نے اپنی کیمپین کا آغاز خطہ کانی سے 1 سال پہلے کر دیا تھا۔ 4 کارنر میٹنگ کی تھی اور یہاں آنے سے پہلے پنڈی گھیب اور جنڈ میں جب میں نے پریس کانفرنس کی تھی تو جس خطے کا سب سے زیادہ ذکر کیا وہ آپ کے خطے کا ذکر کیا، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو آج تک۔ تمام کینڈیڈیٹ آخری ایک ہفتے میں آپ کے پاس آتے ہیں میرے بزرگوں۔ ایک ہوتی ہے سیاسی بصیرت اور سیاسی حکمت عملی۔ لازمی نہیں ہے کہ سارے کام مجھے ایم پی اے بننے کے بعد کرنے ہوں۔ آج میں آپ کو فہم و فراست سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی، کڑی سے کڑی ملائیں کہ ہاں یار یہ بات تو درست ثابت ہو گئی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب عوام آپ کے ساتھ بغاوت پہ یکجا ہو جائے اور اٹھ جائے تو ہم ایم پی اے بننے سے پہلے آدھے کام کروا چکے ہوتے ہیں غیر محسوس طریقے سے۔ وہ کیسے؟ کہ جب 4 کارنر میٹنگ میں نے آج سے 8 مہینے پہلے کانی میں کی تو آج جب 5ویں کارنر میٹنگ کے لیے میں آیا اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جو تمام شخصیات آخری ایک ہفتے کے لیے کانی آتی تھیں وہ 6 مہینے پہلے سے تمام سیاسی شخصیات آنا جانا شروع کر گئیں۔ کسی کا ٹرانسفارمر لگانا شروع ہو گئے، کسی کا کھمبا لگانا شروع ہو گئے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بغاوت جب آپ لوگوں کی جاگی ہے، آپ جتنا مجھے بلائیں گے اتنے زیادہ کھمبے ہی آپ کے لگوا کے جائیں گے کہ یار اس سے پہلے کہ یہ دائمہ چلے جائیں۔ یہ ہوتا ہے وہ فہم و فراست، یہ ہوتا ہے وہ پولیٹیکل ویژن۔ اور میں آپ کو آج ایک اور چیز بتاؤں، میں پرانی باتیں ساری چھوڑ کے آپ کو صرف 2-3 چیزیں آپ کو دے کے جا رہا ہوں کہ اس پہ سوچئے گا۔ اور میں یہاں ووٹ لینے آپ سے نہیں آیا، میں سپورٹ لینے آیا ہوں۔ ووٹ لینے کے لیے تو بندہ کبھی بھی آ کے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں یار مہربانی کرے، سو تو آپ کہتے ہیں یار گھر تک چل کے آگے چلو مہربانی کر لیتے ہیں، مانگ جو رہا ہے۔ مجھے سپورٹ چاہیے کہ آپ نے ایک گھر تک خود پہنچنا ہے۔ پاکستان میں 440 تحصیلیں ہیں جن میں سے ایک آپ کی تحصیل جنڈ ہے۔ میں 440 کی 440 تحصیلوں میں اپنے نمائندے کھڑے کر رہا ہوں، مجھے ہر جگہ پہ جانا ہوتا ہے۔ میں پچھلے 1 سال سے پورے پاکستان میں جو 11 سال کی جدوجہد تھی وہ چھوڑ کے 1 سال سے ادھر بیٹھا ہوا ہوں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ کل کو اگر میں اسلام آباد یا پنڈی سے جیتنے کے بعد اگر اسمبلی میں پہنچ جاتا ہوں کہ لوگ مجھے یہ نہ بولیں، تہمت نہ لگائیں کہ بھائی جان تمہارے علاقے میں تو آج بھی مائیں جو ہیں گڑھا سر پہ رکھ کے 6 میل دور پانی بھرنے کے لیے جاتی ہیں، تمہارے گاؤں میں تو آج بھی 6 کلومیٹر جو ہے 6 کلومیٹر دور جا کے درخت پہ چڑھ کے جناب موبائل پہ کسی کو کال کرو تو تب جا کے ایک سگنل آتا ہے اور کال آگے سے کوئی ہیلو کر دیتا ہے ساتھ والے گاؤں سے۔ تمہارے گاؤں میں تو آج بھی انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے اور تم 3 سال سے بچوں کو کہتے ہو کہ کرونا وائرس ہے اور جناب آن لائن اسٹڈیز کرواتے ہیں۔ تو مجھ سے وہ شرمندگی برداشت نہ ہو پاتی۔ تب میں نے یہ سوچا کہ پورے پاکستان میں نعرے لگانے سے بہتر ہے میں اپنے گھر سے آغاز کروں، اپنی تحصیل سے آغاز کروں۔
بہت آسان کام ہوتا ہے اسلام آباد راولپنڈی میں بیٹھ کے 3-4 کلومیٹر اسکوائر کے اندر آپ کا پورا MNA کا حلقہ بن جاتا ہے. آدھے گھنٹے میں آپ پورے حلقے میں پھر کے آ جاتے ہیں. یا تو 6 دن لگائیں آپ سے حلقہ کور نہیں ہوتا. اگر سارا 6 کے 6 دن 24 گھنٹے گاڑی آپ کی چلتی رہے تب بھی. میاں والی کے بارڈر سے ہمارا حلقہ سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ کوہاٹ کے بارڈر تک, ادھر تلگنگ کے بارڈر تک اور ادھر راولپنڈی کے فتح جنگ کے بارڈر تک ہمارا حلقہ جاتا ہے, صرف MPA کا. مجھے پتا تھا یہ مشکل کام ہے اور پورے پاکستان میں ہماری پارٹی افیکٹ ہونی ہے, لیکن یہاں سے شروع کیوں کیا؟ یہاں سے شروع کرنے کی وجہ یہی ہے کہ میں یہاں پر جب 6 سال سے ادھر پڑھا رہا تھا یہاں پر بچوں کو, مجھے اندازہ ہوا یہاں کی غلامی کا. جو ایک بندہ اپنے گھر سے کھانا کھاتا ہے وہ بھی ذہنی غلام بیچارہ بن کے بیٹھ گیا تھا. کیوں؟ اس کا ذہن آج تک, اس کی سوچ آج تک آزاد کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. ہم جب سے پاکستان بنا 300 خاندانوں کے مقروض اور ان کے غلام رہے ہمیشہ سے, اور ہر حلقے میں 2 سے 3 خاندان قابض رہے اور وہ ہمارے اوپر مسلسل قابض رہے. اس غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے یہ ایکسپیرینس میں نے کیا کہ اگر میں اپنے حلقے میں اس غلامی کی زنجیر کو توڑ سکتا ہوں تبھی میں پاکستان کو غلامی کی زنجیر سے نکال سکتا ہوں. اگر حلقے میں فیل ہو گیا تو پاکستان کے لیے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. یہاں سے آغاز کیا. پورے پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی لانچ کر کے ہم لوگوں نے, اب یہ آپ کے ذہن میں اکثر سوال آتا ہے, میں نے پہلے بھی بتایا لیکن نئے لوگ ہیں یہاں پہ, نئی سیاسی جماعت کی کیوں بنیاد رکھی؟ بھئی 7 کینڈیڈیٹ PTI کے ہیں, 7 کینڈیڈیٹ PMLN کے ہیں MPA کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے ایک کو ٹکٹ ملے گا, ابھی تک ٹکٹ بھی فائنل نہیں ہوا, لیکن اگر ان میں سے ایک بھی اپنی سیاسی قیادت کے گریبان کو پکڑ کے بولے کہ میرے علاقے کو حق دو, تو کیا اس کو ٹکٹ ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو اسے تو غلامی کرنی پڑے گی, اسے تو جی حضور کرنے پڑیں گے, اس کو تو بوٹ پالش کرنے پڑیں گے, اس کو تو گاڑی پہ کپڑا مارنا پڑے گا. دس دی کرا کہ نہ خبر خدا سے. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, مجھ سے یہ نہیں ہوتا کہ میں 6-6, 7-7 گھنٹے میاں صاحب, خان صاحب, چودھری صاحب کے گھر کے باہر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں اور پھر ان سے منت کروں کہ بابا مجھے ٹکٹ دے دو, میں تمہاری غلامی اور تابعداری کروں گا. نو. کیوں الگ سیاسی جماعت بنائی؟ کہ بادشاہ کے محل میں غلام بن کے رہنے سے بہتر ہے انسان اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کا بادشاہ بن کے بیٹھ جائے, کم از کم دلیری سے بات کرے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے, اور کم از کم اس سے اپنے حقوق چھیننے کی بات کر سکے. ہمارے پہلے بھی میں 600 بار بتا چکا, ہر 6 گاؤں کے بعد 7ویں گاؤں میں ہماری OGDC کی ریگ لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی؟ ہر 6 گاؤں کے بعد 7ویں گاؤں میں ہمارا آئل بھی نکل رہا ہے, گیس بھی نکل رہی ہے. اسلام آباد سے قریب ترین ضلع ہمارا ضلع اٹک ہے, آج تک اس کی رائلٹی کا فنڈ ہم لوگوں پہ نہیں لگا. آج تک اس کی رائلٹی کا فنڈ ہم پہ نہیں لگا. یہاں اپنے خطے کے کئی علاقوں میں جا کے جب دیکھتا ہوں کہ پانی پینا ہے تو پانی سادہ جب میں نے منگوایا ہوتا ہے تو وہ دور سے نظر آتا ہے کہ لیمو پانی ہے, قریب سے جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس پانی کا رنگ ہی ایسا ہے. تو کیوں منرل واٹر یار اپنے کینڈیڈیٹ کے سامنے رکھتے ہو؟ وہ جو کہانی کا لوکل پانی خود پیتے ہو وہ بھی اس کینڈیڈیٹ کے سامنے رکھو اور اسے پوری بوتل پلواؤ, اسے بولو تمہاری وجہ سے 75 سال سے ہم یہی پانی پی رہے ہیں اور ہم بیماریوں میں مر رہے ہیں. تمہاری وجہ سے آج ہمارے گھر میں اگر کوئی ڈیلیوری کیس ہوتا ہے تو پہلے تو 4 گھنٹے لگا کے THQ جنڈ پہنچتے ہیں, اور غلطی سے زندہ پہنچ جائیں تو وہاں سے پیناڈول کی گولی دے کے بولتے ہو کہ دفع ہو جاؤ, ریفر ٹو راولپنڈی. جو زندہ رہ جاتا ہے وہاں جا کے مرتا ہے. تو کب یہ ہم لوگ اپنے حق کی آواز اٹھائیں گے؟ پھر ہمارے اوپر کس طریقے سے فراڈ ہوتا ہے؟ فراڈ یہ ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ اپنے اوپر لیبل لگا کے آ جائے گا PTI کا یا PMLN کا. اب آپ کو عمران خان پسند ہے, کینڈیڈیٹ عمران خان کے نام کا سہارا لے کے آپ سے ووٹ بٹور کے چلا جاتا. بھائی مجھے یہ بتاؤ, جو کینڈیڈیٹ آج PTI میں کیا کل نون میں نہیں تھا؟ اور پرسوں کیا جب پیپلز پارٹی محترمہ کی شہادت ہوئی تھی اور محترمہ کو ووٹ ملا تھا تب وہ محترمہ کے ساتھ نہیں تھا؟ آپ کینڈیڈیٹ دیکھو, پارٹی نہ دیکھو, کیونکہ آپ کے اوپر وہی 3 خاندان ہیں جو بار بار قابض ہوں گے, کبھی اس پارٹی کا ٹکٹ لے کے, کبھی اس پارٹی کا ٹکٹ لے کے. آپ کینڈیڈیٹ کا موازنہ کرو, صرف MPA کے تمام کینڈیڈیٹ 6 ہیں, 7 ہیں یا 12 ہیں, ان سب کو سامنے ان کی تصویریں لگا لو اور ان سب کو باری باری سننا شروع کر دو اور خود فیصلہ کرو ان میں سے کون ایسا ہے
आपके इलाके के एमपीए के कैंडिडेट में जिसे तहसील जंड या जिला अटक के बाहर भी कोई बंदा जानता है? कौन सा ऐसा बंदा है कि जो असेंबली में बात करे तो ललकार के बात करे, खड़ा से बात करे, मिन्नतें तरले ना करे और हाथ बांध के पीछे खड़ा हुआ ना हो अपने सियासी चौधरियों के? कौन सा ऐसा है जिसकी झोंपड़ी छोटी सी है लेकिन कम से कम बात दिलेरी से करता है, आंखों में आंखें डाल के करता है? और कौन सा ऐसा है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो सकता है? कौन सा ऐसा है जिसने आज तक 57 इस्लामी ममालिक के इजलास को 2 मरतबा बुलवाया और नामूस रिसालत के मामले पे? और कौन है जिसने औरत मार्च पे पाबंदी लगवा के मेरे मुल्क से फहाशी और ओरियानी और हम जिन्स परस्ती की तमाम तंजीमों पर पाबंदी लगवाई हो? अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एहसास हासिल है, हम ये सारे काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एहसास हासिल है कि जब आफिया सिद्दीकी को उठा के अमेरिका ले जाता है 22 साल पहले और किसी की मजाल नहीं होती कि उसकी रिहाई की बात करे, और एमल काजी को उठा के ले जाता है कि अमेरिका मुखालिफ बोलते हैं, उस सिनेरियो में 27 दिन जब कोई इजराइल का झंडा लगा के, यहूदियों का झंडा लगा के इस्लामाबाद में बैठा हुआ होता है और किसी की मजाल नहीं होती, पार्लियामेंट की नाक के नीचे लगा के बैठा हुआ होता है, एमएनए गुजरता है, एमपीए गुजरता है, सेनेटर गुजरता है, हर फोर्सेस के लोग गुजरते हैं, किसी की जरूरत नहीं होती कि उसको जाके उठाए। आपके इस तहसील जंड का ये नौजवान उठता है, जाके 27 दिन से बैठे हुए उस यहूदी एजेंट को उठा के, पहले उठाता नहीं है, पहले उसे 2 लितर मारता है, उसके बाद इजराइल का झंडा फाड़ता है और उसके बाद दुनिया को बताता है कि मसला फलस्तीन पे हम समझौता नहीं होने देंगे। तो जब इतने काम हम कर सकते हैं, क्या हमारे लिए मुश्किल है कि हम लोग जीतने के बाद इलाके के लिए असेंबली में आवाज भी ना बुलंद करें? आप सबका गिला होता है, नहीं जी सारे यही बातें करके चले जाते हैं, सारी ये बातें करके जाते हैं, उसका मलबा तो बुजुर्गों मुझ पे ना डालें। उनके 75 साल की कारकर्दगी देखे और मेरे सिर्फ 11 साल की कारकर्दगी देखे। मैं तो आज से 11 साल पहले जब मेरी दाढ़ी मूछ नहीं आई थी, उस वक्त भी नजरिए की जद्दोजहद कर रहा था। उनमें से किसने कह बंद की सोबत गुजारी? जितने कैंडिडेट्स हैं सबसे मुवाजना करें। कौन सा ऐसा है जिसे मस्जिद वजीर खान के बाहर जब कोई वजीर नाचता है और उसके बाद जाके उसको शट अप कॉल देता है लाहौर में जलसा करने? मैं चाहता हूं 8 गाड़ियां मेरे गांव में भेजी जाती हैं, एक डीएसपी, 2 एसएचओ और पूरे अमले के साथ गिरफ्तार करने। 2 दिन बाद लाहौर से रिहा होने के बाद मैं उसे कहता हूं कि मैं जिला अटक से ताल्लुक रखता हूं, उस धरती ने किसी बुज़दिल को पैदा नहीं किया। पहले मैं सड़क पे मुकाबला करता था, अब असेंबली में आके इस तागूती निजाम से मुकाबला करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब मैं बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मियां वाली में इमरान खान उठा, वो अच्छा या बुरा ये बात की बात है, पूरा पाकिस्तान उस पर हंसता था कि ये नहीं जीतेगा। मियां वाली ने कभी उसे हारने दिया? हमेशा जितवाया। वो जितवा के उसे वजीर आजम बना दिया उन लोगों ने। क्यों? वो उनके घर का आदमी था, उसका किला मजबूत था। मैं पूरे पाकिस्तान में अगर जदोजहद कर रहा हूं नजरिए की, मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता जब तक मेरा किला मजबूत ना हो। मेरा किला आप लोग हैं, मेरा घर आप लोग हैं, मेरी तहसील आप लोग हैं। सबसे पहले इंसान ने अपने घर से शुरू करना है। और दूसरी बात, या तो आज तक हम लोगों ने कोई इस तरह की काम किया हो जो कि मेरे मुल्क को नुकसानदेह हो या किसी का हक मारा हो। अगर आपके जहन में ये कि जनाब ये तो नई पार्टी है, तो जनाब किसी दौर में पीटीआई भी नई पार्टी थी, किसी दौर में नवाज शरीफ भी नया था, किसी दौर में जरदारी और भुट्टो खानदान भी नया था। तो क्या इस बुनियाद पे हम बोले कि नहीं, पुराने सारे लोगों को जो हमें लूट के चले गए हैं उन्हीं को आजमाएंगे, नए बंदे को नहीं आजमाना? नए बंदे को उसकी नए होने पे ना आजमाए, लेकिन उसके पिछले 11 साल के रिकॉर्ड को तो उठा के देखेंगे। पूरे मुल्क में जो इसने अपने मुल्क, अपने कौम और अपने दीन के लिए किया, क्या किसी और कैंडिडेट ने किया? तो लाके उसको वोट दे दें। ओपन चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं, आप सिर्फ एक फैसला करें, कुरान पे हर्फ उठा के जाइएगा वोट देने के लिए कि जनाब जो पाकिस्तान के लिए कैंडिडेट बेहतर नजर आया उसको वोट देंगे। मैं आपसे वोट मांगना छोड़ देता हूं। मुझे यकीन होगा कि इंशाअल्लाह ताला मैं जीतूंगा। जिस दिन इस कौम ने खुद दिल से तहिया कर दिया कि पाकिस्तान के लिए जो कैंडिडेट बेहतर नजर आया उसको हमने सपोर्ट करना है। कम अज कम इस चीजों से निकलें कि ये हमारे गांव का है या हमारी यूनियन काउंसिल का या हमारे इस इलाके का या साथ वाले गांव का या पुराने गांव का है। नो, इस बेस पे करें कि जनाब कौन सा बंदा इस काबिल है कि वहां पर जाके बात कर पाएगा। क्योंकि बरादरी जितान आस्ते ऐसी पाकिस्तान हराई बैठे हैं। समझ आ रही है? अपनी बरादरियों को जिताने के लिए हम पाकिस्तान को हरा बैठे हैं। अपने ताल्लुक वास्ते को जिताने के लिए हम लोग पाकिस्तान को हरा बैठे हैं। और आखिरी चीज जो मैं आज यहां का लोकल मंशूर बताना चाहूं
جو پسماندہ علاقے آپ کے کانی سے لے کے آگے جنٹ تک ہیں، ان کی پسماندگی دور کرنے کی ہم لوگ انشاءاللہ سب سے پہلی اولین فہرست میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات کریں گے تاکہ یہ پسماندگی سرے سے ہی ختم ہو اور اس کا گلا گھٹ جائے۔ وہ بات یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی گلیاں نالیاں سڑکیں ضرور بنے گی۔ اس سے پہلے میرا مطالبہ ہوگا کہ اس علاقے کی بیٹیوں اور اس علاقے کے بیٹوں کے لیے ایک یونیورسٹی قائم کی جائے اور ایک میڈیکل کالج قائم کیا جائے تاکہ یہ ذہنی غلامی ہمارے علاقے سے اس کا جب ہماری بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہوگی، جب ہمارا بیٹا انجینئر بن رہا ہوگا، جب ہمارے گاؤں دیہاتوں میں آرمی آفیسرز پیدا ہو رہے ہوں گے، جب ہمارے گاؤں دیہاتوں میں اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر یا ڈی پی او سی پی او پیدا ہو رہے ہیں، بے شک آج نہیں 6 سال بعد، اگر آج بھی یونیورسٹی بنتی ہے 6 سال لگیں گے انہیں افسر بننے میں، لیکن ایک بندے کو روزانہ مچھلی پکڑ کے دو، مجھے شرمندگی ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں ہمیں راشن چاہیے اور ہم دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا روزانہ مچھلی پکڑ کے دو، اس سے بہتر اسے مچھلی پکڑنا سکھا دو، اس کو یونیورسٹی بنا کے دے دو، وہ 6 سال مشکل سے گزار لے گا، لیکن 7ویں سال جب افسر بن کے نکلے گا تو 20 اور بندوں کو بھی روزگار دے سکے گا۔ ہم لوگ اس پہ کام کریں گے۔ اس چیز پہ کبھی نہ جائیے گا کہ سفارش کلچر کی بنیاد پہ ہمارا بچہ بھرتی کرا دیا فلانے ایم این اے ایم پی اے نے، یہی تو فساد ہوتا ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے۔ بھائی 5 سال آپ کو نظر نہیں آتے سڑکوں پہ، مین سڑک آپ کی ٹھیک ہے، اندر گاؤں دیہاتوں کی گلیوں پہ سارا 5 سال مٹی پھانکتے رہو، 5 سال مٹی پھانکتے رہو، آخری 1 مہینے میں اس پہ کالک مل دی جاتی ہے اور پھر آپ کا ضمیر خرید لیا جاتا ہے۔ 5 سال آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا، آپ کے علاقے کے کسی چیئرمین، وائس چیئرمین یا کونسلر صاحب کے بچے کو گریڈ 4 کی نوکری دے دی جائے گی اور کہا جائے گا جناب اب تمہارے جو 400 ووٹ ہیں مجھے دلوا دو۔ اس سے عام بندے کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے مجھے بتائیں؟ اور گریڈ 4 کی نوکری کون سا اس نے آپ کے لیے پیدا کی ہے؟ وہ تو ویسے بھی ملنی اس کو تھی، اس سے لے کے اس کو دے دی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور بھائی وہ تو ہر سرکار نے نوکری دینی تھی، اگر ایک کونسلر یا چیئرمین کے بچے کو مل گئی تو یہ کون سا احسان ہے؟ وہ ایک غریب کے بچے کو ملنی تھی جو کہ اس سے چھین کے اس کے گھر کا چولہا جلا کے اس کے بجھا کے اس کے گھر کا چولہا جلا دیا گیا۔ یہی تو فساد ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ، اور ہم کہتے ہیں نہیں وہ اس نے دیکھو کام کروا کے دیا، آپ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ووٹ دیں گے۔ نکلو اس غلامی سے، بس میرٹ کی بنیاد پہ اب فیصلہ کریں اور کہیں کہ نوکریاں جنریٹ کریں۔ انڈسٹریل زون کیوں نہیں بناتے؟ صرف آخری 6 مہینے میں ان سب کو یاد آ جاتا ہے، آگے کچھ بھی نہیں۔ یونیورسٹی کیوں نہیں بناتے؟ ہمارے یہ حال کیوں ہے؟ کیوں ہم لوگوں نے 6-7 ہاؤس رکھے ہوئے بس انہیں کی غلامی کریں؟ کیوں ہمارے بچے کو یونیورسٹی میڈیکل کالج نہیں دیا کہ اگر پڑھ لکھ کے افسر بن گیا تو ہمارے حقے کون بھرے گا، ہمارے گھوڑے کتے کون نلایا کرے گا، ہمارے گھر کے باہر جا کے روزانہ کون دستک دے کے منتیں کرا کرے گا کہ جناب ہمارے لیے جو ہے کچھ کریں؟ غلامیاں کون کرے گا؟ سڑکیں تو آپ کو ہر سال کوئی نہ کوئی بنا کے دے جاتا ہے، کھمبے بھی کوئی نہ کوئی آس پاس لگوا جاتا ہے۔ یہ تعلیم کیوں نہیں دے کے جاتے تاکہ ہم ہمیشہ انہی کے دروازوں پہ دستک دیتے رہیں؟ سوچیں اس چیز کو۔ میرے لیے بہت آسان تھا کسی بڑی پارٹی سے ٹکٹ لے کے، اور مجھے مل بھی آسانی سے جانا تھا، جتنا الحمدللہ ان سب سے میں زیادہ مشہور ہوں پورے پاکستان میں، لیکن ان کے ٹکٹ لے کے پھر میں دلیری سے بات نہ کر پاتا، پھر مجھے آدھے گھنٹے تقریر میں 25 منٹ اس بندے کی تعریف کرنی پڑتی، چاہے وہ سچا یا جھوٹا ہے۔ ایک جواری کو بھی مجھے شو کرنا پڑتا کہ اس سے بڑا نیک اور پارسا اور حاجی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ ذلالت مجھ سے نہیں ہوتی، وہ غلامی مجھ سے نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ سارے کینڈیڈیٹس کو میں کہتا ہوں لا کے کھڑا کر دیں، یار ادھر صف میں کھڑا کر دیں، ان سے بولے پاکستان کے لیے تمہارے پاس کیا ماڈل ہے، معیشت کا تمہارے پاس کیا ماڈل ہے، غریب کے بچے کے لیے تمہارے پاس کیا ماڈل ہے، کیا کرو گے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر 2-4 کہانیاں سنا بھی دو، سے بولو ماضی میں تم نے کیا کیا، یہ بتاؤ مجھے۔ میں تو بتا سکتا ہوں، میں نے ماضی میں 6 سال جو یہاں کے بچوں کو پڑھایا، ان میں سے 75 بیٹیاں میری اس تحصیل جنٹ کی میڈیکل کالجز میں پہنچ گئی، جن میں سے 12 آرمی میڈیکل کالج میں اگلے سال کپتان بن رہی ہے۔ میں تو بتا سکتا ہوں میرے 980 کے قریب بچے اس وقت انجینئرنگ یونیورسٹیز میں پورے پاکستان میں پہنچ چکے ہیں، نس سے لے کے کوہاٹ یونیورسٹی تک، میں تو بتا سکتا ہوں۔
میں تو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے چھت کے علاقے کی ایک بیٹی جو مجھ سے پڑھ کے گئی، اس نے ایک سینئر آفیسر کی بیگم کو 8ویں 9ویں نمبر پہ سے وہ ڈائریکٹ جب ڈاکٹر سے ملنے گئی تو اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ پیچھے جا کے کھڑی ہو جاؤ، لائن میں لگ کے یہاں پر آؤ، تم قانون کی پاسداری نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ تو اس کے والد نے پوچھا تمہیں یہ درس کس نے دیا؟ اس نے کہا مجھے میرے استاد شہید سیالوی نے درس دیا ہے کہ بے شک تمہارے اوپر پرچے کٹ جائیں لیکن تم نے حق بیان کرنے سے نہیں روکنا اور ظالم کو خود روک کے کہنا ہے کہ لائن میں لگو، جس طرح غریب کا بچہ لائن میں لگا ہوا ہے۔ تو میں نے تب کہا کہ میرے پیسے پورے ہو گئے، میں نے میرا بچہ پوزیشن لے بورڈ میں یا نہ لے، مجھے خوشی تب ہوگی جب میرا بچہ اس غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے تو کیا، باقی لوگوں سے بھی تو پوچھ لیں کہ آپ نے کیا کیا۔ خدا را اب عمران خان یہ نواز شریف کے نعروں پہ کسی کو ووٹ نہ دیں، وہ بہت اچھے ہوں گے دونوں لیکن کینڈیڈیٹ تو وہی ہیں، یا کوئی تبدیلی آ گئی ہے ان میں، وہی 3-4 گھرانے ہیں، انہیں کو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سے۔ کینڈیڈیٹ کی بنیاد پہ آج ووٹ دیں، جو بندہ آپ کو اپنے ملک اور علاقے کے لیے بہتر ثابت ہو، جس نے واقعی آپ کے لیے آواز بلند کی ہو۔ میں تو پچھلے 1.5 سال سے کر رہا ہوں، شروع ہی اس خطے سے کیا کیونکہ مجھے پتہ ہے یہاں کے حالات کا، مجھے پتا ہے کہ یہاں جب بجلی نہیں ہوتی تو سولر کا ایک پینل لینے پہ بھی لوگوں کے لیے بیچاروں کو 6 مہینے قرضہ لینا پڑتا ہے۔ مجھے پتا ہے، کیوں پتا ہے؟ کیونکہ مجھے بنی بنائی سیاست پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی گئی۔ گھر میں سرکاری گاڑیاں ہونے کے باوجود میں سزوکیوں سے لٹک کے جایا کرتا تھا اور کرایہ خود دے کے اپنے لوکل ٹرانسپورٹ پہ اپنا سیاسی سفر کا آغاز کیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے گلو بنا کے، لیوی بنا کے، پوسٹرز لگانا، وال چاکنگ کرنا، سارا کچھ میں نے خود کیا تھا اور اس سب چیز کی ڈاکومنٹری انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ اور باطل سے نہ کبھی پہلے ڈرے تھے نہ آگے ڈریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج میرے کوئی بھی بھائی میرا نام اور اس کے ساتھ امریکن ایمبیسی لکھ کے سرچ کر لے یوٹیوب پہ، اس پہ دیکھ لے جو 4 منٹ میں نے تقریر امریکی سفیر کے سامنے کی تھی، 4 منٹ میں نے امریکہ کو دہشت گرد اسٹیٹ ثابت کر کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ کون کر سکتا ہے اس طرح؟ یہاں کھڑے ہو کے سڑکوں پہ نعرے لگانا امریکہ مرد آباد بڑا آسان کام ہے، ان کے سفیر کے سامنے جا کے بات کرنا اوکھا کام ہوتا ہے، ہم وہ کر کے ہیں الحمدللہ۔ ان چیزوں کے ثبوت ہیں، آپ آج یوٹیوب پہ سرچ کریں، انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو مل جائیں گے۔ لائیں ایسے کینڈیڈیٹ، میں خود جا کے اس کو ووٹ دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، ان کے لیے ایم پی اے بننا سب کے لیے صرف یہ خواب ہے کہ جنڈ کی بادشاہت مل جائے، میرے لیے نہیں ہے۔ میرے لیے یہ خواب ہے کہ میں اسمبلی میں جا کے قرارداد لے کے آؤں کہ سب پاکستانیوں کو حق حاصل ہے کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں، پرائیویٹ کالجوں میں پڑھیں، لیکن 17 گریڈ اور اس سے اوپر کا افسر، جج کا بیٹا، آفیسر کا بیٹا اور ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر کے بیٹے پہ ہم یہ قانون لائیں گے کہ لازم کیا جائے کہ وہ سرکاری اسکول میں کسان مزدور ہاری کے بیٹے کے ساتھ 10ویں تک کی تعلیم اپنے بچے کو حاصل کروائے گا۔ جب نہیں کروائے گا تو اس کو وہاں سے خارج کر دیا جائے گا نوکری سے، تب جا کے یکساں تعلیمی نظام آئے گا، تب جا کے ایک تعلیمی نظام آئے گا۔ ہم یہ خواب لے کے جا رہے ہیں، ہم یہ خواب لے کے جا رہے ہیں کہ 10 کروڑ سے زیادہ اثاثے رکھنے والے لوگوں کا 10% ریاست کو دیا جائے، اگلے دن پاکستان اپنے قرضے اتار سکتا ہے۔ یہ کیا کہ غریب کے لیے ٹیکس بڑھا دیا جائے، آٹا چینی روٹی مہنگی کر دی جائے اور پھر کہا جائے کہ جناب ملک اپنے قرضے اتار رہے؟ نو، جو ملک کی اشرافی ہے وہ اپنے تمام کمائی کی 10% ریاست کو دے دے۔ یہ قانون جس دن آ جائے گا پاکستان اگلے دن قرضے اتار دے گا اپنے۔ قرارداد اسمبلی میں لانا میرا کام ہے، وہ منظور ہوتی ہے تب بھی ہمارا بھلا ہو جائے گا، منظور نہیں ہوتی تب بھی بھلا ہو جائے گا کہ سارے سیاستدان ننگے ہو جائیں گے اور ہماری پارٹی پروان چڑھ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ لوگ کہیں گے اب یہ اکیلا آیا، اس نے آواز بلند کی ہے اور کسی نے ساتھ نہیں دیا، اگلی بار اسے بھاری اکثریت سے جتائیں گے تاکہ پورے پنجاب اور پھر پورے پاکستان میں قرارداد متفقہ طور پہ منظور ہو۔ ہمارا تو بھلا ہونا ہے، ہم نے تو آواز بلند کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم کس چیز کے غلام ہیں؟ ہمیں کس سے پوچھنا پڑے گا؟ ہمیں تو کسی سیاستدان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم اپنی پارٹی بنا کے بیٹھے ہوئے۔ میں نے تو پہلے بھی آپ کے پڑوس میں کوہاٹ ہے، شہریار افریدی سے پوچھے، اس کے سامنے میں نے بات کی تھی۔ میں نے کہا افریدی تم میرے بھائی ہو لیکن مجھے تم سے گلہ رہے گا۔ بڑے مجمع میں نے کہا تھا کہ 22 سال تم نے سیاست کی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی قوم کی بیٹی واپس آئے گی، کدھر ہے وہ؟ لے کے آؤ اسے واپس۔ اس کے علاقے کوہاٹ کے لوگ سارے کھڑے ہو گئے کہ شہیر یہ ہے ہمارے علاقے کا لیکن سچ تم کہہ رہے ہو۔ یہ سچ کہنا سیکھیں۔ میں گرفتار ہوا سچ کہنے پہ،
मुझे टॉर्चर किया गया सच कहने पे, दहशत गर्दी का पर्चा भी मैंने झेला, इश्तियाल अंगेजी का कार्य सरकार में मदाखलत के सारे पर्चे मैंने झेले। अगर झुकना होता पहले का झुक चुका होता। और फैसला ये किया कि इंशाअल्लाह ताला जंग लड़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला अपने हकूक की जंग लड़ेंगे, अपने मुल्क की जंग लड़ेंगे, अपने लोगों की जंग लड़ेंगे, अपने आने वाली नस्लों की जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इसके लिए आप नौजवान जो खड़े हैं, आप लोग सिर्फ हमारी ये तकरीरें और हमारी कामयाबी और हमारी जदोजहद मोबाइल से अपने इलाके के बुजुर्गों को दिखाना शुरू कर दें। आप ये कैंपेन स्टार्ट करते हैं आज से। आप मुझे जानते हैं या नहीं जानते, मैं आपका दोस्त हूं या नहीं हूं, पाकिस्तान की खातिर ये काम करना शुरू कर दें, इलाके की खातिर ये काम करना शुरू कर दें। हमारा आपसे जाती ताल्लुक है या नहीं है, ये कैंपेन अब जाती ताल्लुकात से बड़ा हो चुकी है। आप लोगों ने ये कैंपेन शुरू करनी है, सोशल मीडिया पे आईडीज बना के सिर्फ कहानी तक नहीं रहना, आसपास के तमाम देहातों तक, पूरी यूनियन काउंसिल तक आप लोगों ने पैगाम पहुंचाना है। और अल्लाह ताला कब किसके दिल में नरमी पैदा कर दे हमारे लिए, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में। पैगाम आपने पहुंचाना है। फकीर और दरवेश का काम अजान देना होता है, कोई आए या ना आए ये उस बंदे की मर्जी होती है। अल्लाह ने आपको उस अजान देने का अजर देना है इंशाअल्लाह। आपके जीतने हारने का अजर अल्लाह ताला का नहीं है, अल्लाह ताला का अजर ये है कि आपने किया काम, आपकी नीयत ठीक थी, अल्लाह अजर देगा आपको। आगे अल्लाह के इख्तियार में आपको शिकस्त दे, वो भी हमारे लिए मंजूर होगी कि अल्लाह ताला ने शायद ही इज द बेस्ट प्लानर, वो हमारे लिए शायद ज्यादा अच्छा उसने प्लान किया हो और वो जिता दे, ये भी अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन अपने हिस्से की जंग हमने सही तरीके से लड़नी है। हमारी जंग किसी ने बाहर से आके, नतू खान या फतू खान ने आके नहीं लड़नी, हमने खुद ही अपनी जंग जाके लड़नी है। इसीलिए आज दिलेरी से हमारा साथ दें और दिलेरी से अपने हलके की आवाज बुलंद करें। अल्लाह ताला दीन इस्लाम और वतन अजीज पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इंतखाबी निशान हमने रेलवे इंजन रखा है। आप में से कितनों को पता था कि नहीं पता था? सबको पता है। क्यों रखा है वो बाकी अभी मैंने बताया कि नहीं बताया? आपको नहीं बताया। 250 इंतखाबी निशान हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिए, उसमें से रेलवे इंजन हमने रखा। उसकी लॉजिक ये है कि पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे, बाबूजी उन्हें कहते थे, वो बड़ी अकीदत से रेलवे स्टेशन पे जाके रेलवे इंजन को देखते थे और लोग कहते थे कि आप एक सैयदजादे हैं, इसको क्यों अकीदत से देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा मुझे इससे मोहब्बत इसलिए है कि ये खुद जलता रहता है और तमाम मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है, खुद कुर्बानी देता है। तो हम इंशाल्लाह अपनी कुर्बानी देंगे और अपने इस इलाके को अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। जदोजहद की निशानी है। झंडा आपका 3 रंगों पर मुश्तमिल है। ग्रीन कलर नुमाइंदगी करता है पाकिस्तान के सब हिलाली परचम की और गुंबद खजरा शरीफ की। लाल रंग नुमाइंदगी करता है शोहदाए पाकिस्तान के खून की और गोल्डन कलर नुमाइंदगी करता है बैतुल मक़दस क़िबला अव्वल फ़लस्तीन की और रोज़ा इमाम हुसैन की। हर दौर के यजीद से टक्कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, हर दौर की बातिल कुव्वतों से टक्कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब से काम ले। अल्लाह ताला हम सब को वो दौर अता फरमाए जो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का दौर था कि लोग खैरात देने जाते थे और कोई लेने वाला नहीं होता था। और इंशाअल्लाह ताला वो उस दौर में जब था तो आज के दौर में ये मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ हमें कॉम्पिटेंट लीडरशिप की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें देगा इंशाअल्लाह ताला और वो सलाहियतें हमें देगा। हमने अपने हिस्से की जंग लड़नी है। आप सारे नौजवानों से ब्रिगेडियर साहब की बुजुर्गों की तकरीर के बाद मैं ज़ाती तौर पे मिल के जाऊँगा। आपको पम्फलेट्स दिए जाएंगे। अपने लोगों को जो नहीं पढ़ सकते उनको खुद पढ़ के सुनाने हैं। इसे सिर्फ लेके रखना नहीं है, ये पैगाम पहुंचाना है मेरे भाइयों। ये पूरे दिन का सफर होता है यहाँ से आने जाने का। कभी एक गांव में मैं होता हूँ, कभी दूसरे, कभी तीसरे गांव में। मैं अपनी जदोजहद पे लगा हुआ हूँ, लेकिन कुछ जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। ये सारा जिम्मेदारी एक बंदे की नहीं है। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके पास अच्छे साथियों की टीम ना हो। लिहाजा आपसे मेरी दरख्वास्त है, ये पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। पूरे पाकिस्तान में हम लोग कैंडिडेट ला रहे हैं। इस इलाके की जिम्मेदारी आप लोग उठाएं, हर बंदे तक ये पैगाम पहुंचाएं। और कोई जो मर्जी बोले कि जनाब फलानी पार्टी के लीडर ने ये किया, फलानी पार्टी के लीडर ने ये किया, उनसे कह दो कि यार उसको छोड़ो, उसके कैंडिडेट ने क्या किया, शहीर ने तो ये किया है। तो मुकाबला कर लें, उनका आपस में मुवाजना कर लें। वो सारे हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं जितने कैंडिडेट हैं। लेकिन आप अगर मंडी से कोई बकरा भी लेने जाते हैं ना,
تو اسے 600 مرتبہ دیکھتے ہیں ہاتھ لگا کے کہ جناب یہ اس قابل ہے کہ لیا جائے نہ لیا جائے. پھر اس کے دانت دیکھتے ہیں, منہ دیکھتے ہیں, ناک دیکھتے ہیں. وہ کینڈیڈیٹ کے لیے آپ صرف برادری دیکھتے ہیں. اس کے لیے صرف یہ دیکھتے ہیں بس یہ فلانی پارٹی کیا, بس اس کے پیچھے دوڑ لگانا شروع کر دو. اس طرح نہ کریں. کینڈیڈیٹ کو بکرے جتنی عزت لازمی دیں تاکہ وہ بھی کل آپ کو عزت دیں. سمجھ رہے نا آپ. لہذا اپنے ملک کو جب بہتر بنانا چاہیں گے تو اپنے نمائندے آپ نے اچھے چننے ہیں. نمائندے اچھے نہیں چنیں گے تو جیسے وہ ہوں گے لوگ آپ کو بھی ویسے ہی سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ.